إياك نعبد وإياك نستعين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام سے ایک لشکر آئے گا، وہ ہند اور سندھ پر حملہ کرے گا، اور جب وہ واپس پلٹے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امت کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ شام سے بشار الاسد جو ایک ظالم اور ایک ڈکٹیٹر حکمران تھا، اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بشار الاسد وہاں سے فرار ہو کر رشیا چلا گیا ہے، اور وہاں پہ موجود بدنام زمانہ صدنایا جیل، وہاں پہ مظلوم قیدیوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سن لی۔ اب وہ سب کے سب وہاں سے رہا ہو چکے ہیں۔ الاسد کی حکومت کا خاتمہ ابو محمد الجولانی کی قیادت میں ہوا، جو ایک بظاہر مجاہدین کی جماعت کا ایک سربراہ ہے، اور اس وقت پورا ملک شام ابو محمد الجولانی کے زیر کنٹرول آ چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ابو محمد الجولانی ملک شام کو کس طرف لے کے جاتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابو محمد الجولانی ملک شام کو، سیریا کو ایک اسلامی ریاست بناتا ہے، یا وہ اس کو ایک ڈیموکریٹک یا ریپبلک سیکولر لبرل ریاست بناتا ہے۔ اگر ابو محمد الجولانی ملک شام کو ایک اسلامی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بات طے ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بہت قریب ہے، اور یہی مجاہدین کی جو جماعت ہے یہ ہند اور سندھ پر جب حملہ کرے گی اور جب واپس پلٹ کے واپس شام آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مسجد میں انہیں فرشتے اتار رہے ہوں گے، اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے جیسے ابھی وہ جنت سے نہا کے آئے ہوں، اور وہاں پر ان کی ملاقات حضرت امام مہدی سے ہوگی، اور وہاں پہ وہ نماز پڑھائی جائے گی۔ لیکن جو خبروں میں آ رہا ہے، اور جو BBC میں ابو محمد الجولانی نے انٹرویو دیا حالیہ، اس کے روشنی میں ایسے لگتا ہے کہ ابو محمد الجولانی کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ اسلامی ریاست قائم کر سکے۔ وہ ایسے بیان دے رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، اور ابو محمد الجولانی سیریا کو ایک جمہوری یا سیکولر ملک بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ابو محمد الجولانی اس طرح کے بیانات سے، اس طرح کے انٹرویو سے اہل کفار کو دھوکہ دے رہا ہو، اور یہ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، اور وقت ہی اس بات کا جواب دے گا کہ ابو محمد الجولانی شام کو کس طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، دلوں کے حال ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ تو ظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ابو محمد الجولانی جو ہے وہ ملک شام کو ایک سیکولر ملک بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان شام پہ ہوگا، ایمان شام میں ہوگا، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے اکٹھے ہو جائیں گے۔ شام اللہ کی ایک بہترین زمین ہے، اللہ کی چنی ہوئی زمین ہے، اور اگر شام میں کوئی کرپشن ہوئی، شام میں کوئی دین کے حوالے سے لوگوں کے ایمانوں میں کوئی مسئلہ آیا، تو پوری امت، جو مسلمانوں کی امت، ان میں خیر باقی نہ رہے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن امت کا ایک گروہ ضرور رہ جائے گا جو حق پر ہوگا، وہ قیامت تک حق پر رہے گا۔ وہ گروہ جو ہوگا وہ بیت المقدس کے آس پاس یا ملک شام میں ہوگا۔ اب صرف یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ابو محمد الجولانی ایک فتنہ ہے، یا یہ مسلم امت کے لیے ایک بہت بڑا مجاہد کے طور پر، یا دوسرا صلاح الدین ایوبی کے طور پر ابھرتا ہے۔